اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس فقیر پرویز بلیاوی نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ یہ جشن جناب علی اکبر علیہ السلام، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ النجف ٹور کی جانب سے جس کا آغاز ہو چکا، جس میں ہند و پاک کے مشہور شعراء کرام منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اپنا طریقہ ہی رہا ہے کہ جشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے، لہذا بغیر کسی تمہید کے تلاوت کلام پاک کے لیے النجف ٹور کے بانی کی اجازت لیتے ہوئے میں عالی جناب مولانا سید انتظار رضوی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے جشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا ارید اللہ یحق الحق فی کلماتہ ویبقاہا دابر الکافرین۔ صلوات پڑھے بر محمد علیہ۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو جشن علی اکبر اور پھر ماہ شعبان میں یہ اتنے چاند جو آئے، 1 شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک، ان سب کی ولادت بسعادت کی بہت زیادہ آپ لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آپ بین الحرمین یعنی دونوں حرم کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف غازی ابو الفضل العباس علیہ السلام کا روضہ ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو دوسری طرف سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم اس وقت جس جگہ اور جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی آسمان سے کم نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ سارے زائرہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت معراج کی بلندیوں پر ہیں۔ یہ بلندی، یہ صفا، یہ مقام، یہ علویت، یہ منزل، یہ کہاں سے مل رہی ہے عزیزو؟ یہ فقط اور فقط منزل اس بارگاہ میں جاروب کشی کا، یہ آپ کو صلہ مل رہا ہے۔ ہم آئے تھے فقیر بن کر کے، مولا شہنشاہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ ہم آئے اس در پر اپنی جبین کو ٹیکنے کے لیے، پورے لوگ اب ہمارے قدم کو چوم رہے ہیں۔
عزیزو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس جگہ پر آئے، اس مقام پر آئے، اس دہلیز پر آئے، تو اس دہلیز پر ہمیں الوہیت کی منزل ملنے لگی۔ کیوں نہ ملے؟ کیونکہ جیسے ہی قدم رکھا ہم نے، سب سے پہلا لفظ ہمارا یہی تھا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ۔ آئے پھر اجازت لینی شروع کی، کہنا شروع کیا ہم نے، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا نبی اللہ، ادخلوا یا حجت اللہ، ادخلوا یا امیر المومنین علی بن ابی طالب، ادخلوا یا امامین الکریمین الحسنین علیہم السلام۔ عزیزو جب ہم نے اجازت لے لی تو اب اجازت لینے کے بعد پتہ ہے آپ کو آداب زیارت میں اور اس جشن میں یہی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو آداب زیارت بھی بتایا جا رہا ہے۔ وہ آداب زیارت کیا بتایا جا رہا ہے عزیزو؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب بھیڑ ہو، جمع غفیر ہو، اپنے آپ کو پہنچا نہ سک رہا ہو تو انسان کرے تو کیا کرے؟ تو عزیزو یہاں پر جو 4000 فرشتے نازل ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا پروردگار اب ہم اوپر نہ آئیں گے، ہم یہیں پر خدمت کریں گے، ان کا جو سب سے بڑا ہے یعنی کہ رئیس ملائکہ جو اس کربلا میں ہے، اس نے کہا مولا یہ میرا وعدہ ہے اگر کوئی زائر نحیف ہے، کوئی زائر لاغر ہے، کوئی زائر نادار ہے، اگر وہ ایک مرتبہ آپ کی زری پر آ کر کے ہاتھ کو بلند کر کے یہ کہہ دے منصور مجھے میرے مولا کی زری تک پہنچاؤ، منصور مجھے میرے مولا کی زری تک پہنچاؤ، وعدہ اس نے کیا ہے ہاتھ تم بلند کرو گے پہنچائے گا وہ۔ عزیزو پہنچنا، کہنا، پھر اس کے بعد عزیزو یہ دونوں کریمین، یہ دونوں مولا، بس چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ آداب زیارت بھی تاکہ یہیں سے محفل کا آغاز ہو اور ہماری محفل عروج کی منزل کو پہنچ جائے، یہی کیا کم ہے کہ بین الحرمین بیٹھ کر کے ہم تذکرہ غازی ابو الفضل عباس کا کر رہے ہیں، تذکرہ مولا حسین کا کر رہے ہیں، تذکرہ بی بی زینب کا کر رہے ہیں، تذکرہ مولا علی اکبر کا کر رہے ہیں۔ عزیزو یہ بڑی بلندی ہے، یہ بڑا مقام ہے ہمیں ملا۔ عزیزو جب ان کے حرم مطہر میں جاؤ تو فقط اور فقط جہاں زیارت آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ غازی ابو الفضل عباس کی زیارت اور سلام پڑھ رہے ہیں، جہاں ان کی زیارت کی نماز پڑھ رہے ہیں، بعض لوگوں کو میں نے بتا بھی دیا ہے لیکن پھر بھی جو نئے چہرے، نئی صورت نظر آ رہی ہے ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے النجف ٹور کی طرف سے، یہ تحفہ ہے، یہ محفل علی اکبر کی طرف سے جو آپ کو ایک تحفہ مل رہا ہے، ایک گفٹ مل رہا ہے، ایک ہدیہ مل رہا ہے۔ 2 رکعت نماز مولا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے روزے میں، ہدیہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، سیم نماز صبح کی طرح، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں، نماز تمام ہو جائے 11 مرتبہ صلوات پڑھیے، پھر اس کے بعد 133 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام بظہور الحجہ، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ صلوات، دعا آپ مانگو گے مولا کا در ہوگا قبول یہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد عزیزو یہ تو غازی کی ہدیے کی، یہی غازی اب کہہ رہا ہے کہ میں باب الحوائج، میری ماں ام البنین باب الحوائجہ، اگر کوئی چاہتا ہے اپنی دعا کو اور زیادہ قبول کروائے تو 2 رکعت نماز میری ماں کے نام پر ہدیہ کرو اور 100 مرتبہ صلوات کی تسبیح پڑھ کر کے میری ماں کو ہدیہ کر دو، میری ماں باب الحوائجہ، میں باب الحوائج اپنی ماں ام البنین کے صدقے تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ عزیزو ایک یہ مقام، پھر اس کے بعد اب آئیے حسین غریب کے روزے پر 2 رکعت نماز، سیم نماز صبح کی طرح، لیکن اس کی کنڈیشن تھوڑا سے الگ ہے، وہ یہ کہ نماز پڑھتا ہوں ہدیہ مولا امام حسین علیہ السلام، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ فجر۔ اب سورہ فجر ہی کیوں کہا گیا عزیزو؟ سورہ فجر اس لیے کہا گیا کیونکہ سورہ فجر کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے، سورۃ الحسین ہے۔ عزیزو پھر دوسری رکعت میں کوئی بھی سورہ آپ سورہ حمد کے بعد پڑھیں، نماز کو تمام کریں، پھر تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ جو ہیں پھر کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز ہدیہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے
تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا پڑھ کر کے اپنی پیشانی کو رکھ دیں سجدگاہ پہ، اور پھر 100 مرتبہ کہیں یا سیدتی و مولاتی فاطمۃ اغیثنی۔ 100 مرتبہ جب ہو جائے پھر اپنے سیدھے رخسار کو رکھیں تراب پر، تربت پر، پھر اس کے بعد آپ کہیں یا سیدتی و مولاتی فاطمۃ اغیثنی، پھر اس کے بعد اپنے دوسرے رخسار کو رکھیں اور یہی یا سیدتی و مولاتی فاطمۃ اغیثنی 400 مرتبہ، یعنی پیشانی، رخسار سیدھا، پھر لیفٹ رخسار، پھر پیشانی، اس کے بعد ایک سانس میں آپ یا سیدی و مولائی جتنی بار کہہ سکیں کہہ کر کے اب جب اٹھیں گے تو عزیزو اب دعا کریں گے، مقام بھی عظیم ہوگا، جگہ بھی عظیم ہوگی، زمان بھی عظیم ہوگا، غذا بھی عظیم ہوگی، اور پھر دعا دے کر کے دیکھیں آپ کے اعمال بھی قبول ہوں گے، آپ کی زیارت بھی قبول ہوگی، آپ کا مرتبہ بھی بلند ہوگا۔ پھر اس کے بعد عزیزو بی بی فاطمۃ الزہرا کی نماز پڑھنے کے بعد یہ آخری عمل اس حرم کا، پھر اس کے بعد یہیں سے محفل کا آغاز کہ جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی ان کا روضہ، ان کی زری اسی روضے کے اندر الگ کیوں ہے؟ سوال ہے نا، ان کی زری الگ کیوں ہے؟ مولا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میرے بابا کے دوست، میرے چچا حبیب ابن مظاہر کو میرے بابا نے یہ اختیار دیا ہے کہ جو زائر میرے بابا کے در پر آتا ہے، جو زائر میرے بابا کے اس مقام پر آتا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زیارت کو قبول کروائے اور پھر سے اس منزل پر آنا چاہے تو کیا کرے؟ ایک مرتبہ جا کر کے ان کی زری پر ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کے زری کو پکڑ کر کے یہ کہے، اے حبیب، اے میرے مولا کے دوست، ہمارا بھی نام لکھ لو جہاں پر تم ان زواروں کے نام لکھتے ہو جن کو پھر سے بلایا جاتا ہے، جن کو پھر سے بلایا جاتا ہے۔ عزیزو 2 رکعت نماز رجائے مطلوبیت کی نیت سے آپ پڑھ کر کے وہاں پر اپنے نام ثبت کرائیں، سال گزرے گا نہیں، وقت تھمے گا نہیں، زندگی آپ کی جو ہے طول عمر میں بدلے گی، یہاں تک کہ آپ کو پھر سے مولا اس منزل پر بلا لیں گے۔ عزیزو یہی کے ساتھ دعا یہی ہے، اے میرے پروردگار، اس منزل پر، اس مقام پر، اس جگہ پر، اے میرے خدا عز و جل، تو بڑا رحیم اور کریم، بین الحرمین یہ سارے زائر زوار بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، میرے معبود ان کی تمام دلی جائز حاجتوں کو قبول کر لے۔ اے میرے معبود ہم پر عطائے کرم عطائے رحم فرما۔ اے میرے خدا عز و جل جہاں کہیں بھی شیان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے معبود اس زیارت کو ہماری آخری زیارت نہ قرار دینا بلکہ بارہا زیارت کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے خدا عز و جل تجھ سے التجا اور دعا ہے، اے میرے معبود زمانے کے امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ بین الحرمین بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہیں سے محفل کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دونوں یعنی کہ مولا کے درمیان ہیں، ایک غازی ابو الفضل عباس باب الحوائج تو ایک سید الشہداء، ہاتھوں کو بلند کر کے بس یہی آواز دینا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سب مل کر کے ساتھ میں بولے، آواز سے آواز ملا کر کے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری۔ میں اسی کے ساتھ جو النجف ٹور کی جانب سے ایک تحفہ شال کی شکل میں قبلہ کو پیش کیا جائے گا، میں ناصر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تحفہ پیش کیا جائے، اور آپ تمامی حضرات سے گزارش بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔